شیخ الحدیث و تفسیر استاد العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی عبد المجید خان صاحب سعیدی رضوی دامت برکاتہ العالیہ آپ کو ملتمس رحیم یا خان دی دھرتی پو آپ جلوہ افروز تھے آپ اپنے نورانی وجدانی معرفانی خطاب دے نال ساڑھے قلوبو اذہان کو منور فرمے سے عزت علی مجمع سارا مجمع حد چاہ کے نعرے دا جواب نوے قبلہ دا خطاب شروع نعرے تکبیر ملتان علیہ مہمان نواز ہیں ہاتھ چاہو ذرا بسم اللہ نعرہ تکبیر سٹیج عالمی دو ہاتھ بلند کر کے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری 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 نعرہ غوثیہ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید لبیک لبیک اگر نبی دن آتے ہاتھ نہیں چاہ سکتا والا ہاتھ تھوڑا فائدہ ہوگی لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت نعرہ رسالت الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی ولا رسول بعد وعلى آلہ الطیبین وصحبہ المکرمین المعظمین عندہ وعلينا معهم أجمعين وكل من تبع هديه نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومأوانا وملجأنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد إياك نعبد وإياك نستعين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والموقنين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين دروشی پڑھو اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک و آلہ و صحبہ اجمعین عدد خلقک و رضاء نفسک و زنت عرشک و مداد کلماتک الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ ملتے پڑھنا چاہیے الصلاة والسلام علیک یا سید المرسلین الصلاة والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلى آلک و اصحابک یا رحمتا للعالمین سٹیج تے اور پنڈال دے اندر تشریف فرما جملہ لائق تکریم واجب الاحترام
حضرات سادات کرام، علماء و خطباء اہل سنت، سامعین محترم، حاضرین مکرم، برادران مسلک، عرس مبارک دی ایک تقریب سعید دے اندر پہلی مرتبہ حاضری دا شرف حاصل تھے۔ خانوادہ نبوت دے جنہیں عالی مقام اور ذوقار حضرات سادات کرام نے میں کو یاد فرمائے، فاضل نوجوان علامہ سید فیض محی الدین صاحب بخاری، جڑے میرے استاد محترم جامعہ انوار العلوم دے شیخ الحدیث اور 30 سال کم و بیش مسند حدیث کی زینت بنتے مرشد کریم حضور غزالی زمان راضی دوران علیہ الرحمت والرضوان دے حسب الحکم آپ نے حدیث شریف پڑھائی ہے۔ وہ میرے فل استاد صاحب ہیں، حضرت شاہ صاحب بھی آپ دے آخری تلامذہ دے وچوں۔ علامہ محمد زمان صاحب سعیدی صاحب نے فون دوتے تعارف کرائے، صاحبزادہ صاحب نے حکم فرمائے اور ایک لسٹ آپ نے لکھ دیتی ہے کہ جنہیں حضرات دا تبرکن، جنہیں دے اسماء گرامی گھنن ضروری ہیں، محفل دے حوالے دے نال صاحب عرس حضرت قبلہ سید احمد شاہ صاحب بخاری رحمہ اللہ تعالی اور حضرت سید عبدالعزیز شاہ صاحب بخاری قدس سرہ العزیز تشریف فرمائیں محفل دے اندر۔ بقیت السلف حضرت قبلہ پیر سید غلام علی شاہ صاحب بخاری اور حضرت صاحبزادہ صاحب دے والد گرامی حضرت قبلہ سید پیر سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری اور جن دے زیر نگرانی ہے محفل ہے لکھتے لکھتا گئے حضرت قبلہ پیر سید مٹھو شاہ صاحب، ایک نا بیا بھی گھنڈے پہ ہم پہلی دفعہ میں حاضر چاہنا حضرت سید سہیل عزیز المعروف حضرت پیر سید مٹھو شاہ صاحب اور حضرت سید زہیب عزیز شاہ صاحب، یہ میں کو لکھ کے دیتے ہیں بھئی انہیں کو برکت حاصل کر، وہ میں حاصل کر کے دیئے۔ جتنا ٹائم میں کو دیتا گیا ان دے اندر میں یہ موقع دی مناسبت دے نال بھی چند جملے عرض کرنے دے حضرت قبلہ شاہ صاحب نے حکم فرمائے کہ بھی اے موضوع ضرور بیان کرنا، وہ میں دسیں دا نہیں بھی کیونکہ ٹائم بچ سی اور ضرور بچے سو انشاءاللہ، دسن نال بندہ پھس میں لے اصل ہے، میں انشاءاللہ ان بھی تعمیل کرے سا۔ سب کنوں پہلا جرا مسئلہ ہے یہ حوالے دے نال بلا تمہید ٹائم میں تھوڑا جائے، وہ ہے عرس مبارک۔ لوگ آدم کہ بھئی لفظ عرس جرا ایک غلط ہے، انہیں صوفیہ دے علم کو دیکھو اسا کو بریلوی سڈن بلکہ تے فرقہ ہوڑ دے معنی چ اسا بریلوی نہیں، عرب و عجم دے ایک سب کو بڑے عاشق رسول امام احمد رضا خان فاضل بریلوی دی نسبت نال اسا بریلوی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، انہیں کو تسین لفظ بھی چونن
نہیں ہے انہیں کو غلط لفظ استعمال کریں دن دیکھو نا عرس دا کیا معنی تھی نے عرس دا معنی تھی نے شادی تے خوشی تے اے محفل کرے دن بزرگیں دی وصال دی تاریخ ہے تو جیڑی کئی بزرگ دا وصال ہوئے وفات ہوئے او غم دی محفل ہے یا خوشی دی محفل ہے انہیں کو تا لفظ بھی چونن نہیں آئے انہیں کو معنی نہیں آیا اصل گال اے نہیں کہ اصل اے ہے کہ بھئی سمجھ ہنے کو نہیں امدی قصور اساڑا بن گئے این تقریب دا نام عرس اصل جان بولتے رکھے اور بلا قصد نہیں بلکہ بالقصد اور انتہائی سوچ سمجھتے سجدہ نہ رکھے سے بولتے نہیں وال صحیح والی دی توجیہ دسو کہ وفات دا جرا دیئے او تا غم دا دیئے ہونے تو سائیں کو شادی تے خوشی کیوں سلیں دو ایدہ جواب اے ہے کہ اے خوشی اسالی نہیں اے خوشی صاحب عرس دی ہے اساڑے واسطے تعلق ہے کہ بظاہری فیض و برکات کنو ساں رائیوں سے تو ہون مزار شریف کنو انہیں دے مثال دے بعد وہ فیض حاصل کرے سی جنی روحانیت تکڑی ہو سی اساڑی کی دیتا دکھ دا موقع ہے لیکن اے جنی خوشی ہے اے اساڑی نہیں اے خوشی ہے صاحب عرس اور اے تھی سکتے کہ بھی ہکا چیز اندھے دو پہلو ہوئے خوشی ہوئے تے غم بھی ہوئے میں صرف تفہیم عنوان دے واسطے ایک آسان جی مثال پیش کرنا اے مسئلہ جرا میں عرض کیا کرنا تفہیم مسئلہ دے واسطے اے پوری اقوام دے اندر اے مشترک ہے صرف اہل سنت و جماعت دا مسئلہ نہیں اے دیکھو بھی بیٹیاں کو رخصت کرنا جی اے صرف اہل سنت دا مسئلہ تا نہیں بلا تفریق مذہب پوری نسل انسانیت کا مسئلہ ہے کہ بیٹی کو رخصت کی طبع اون دا نا کیا رکھیں دوں تقریب دا تقریب عروسی عروس بنے یعنی عروسی یا نسبت کو کٹو تا عروس بچسی عروس تا مانا دلہا بھی تھی لے تا دلہن بھی تھی لے تے او بڑے عرس کنو عرس دا مانا تھی نے شادی تے خوشی چلو بھئی وہ شادی تا ہے ای واسطے ان کو تقریب عروسی سٹی سے میں جنی گال عرض کرنا چاہتا ہوں انہوں تے غور فرماؤ وہ روندے کیوں کھڑے ہوں دن پیو ماں اگر وہ خوشی دی محفل ہے تو روندے کیوں ہیں تو رومن بھی برحق ہے کیونکہ خوشی دی محفل سڈن بھی برحق ہے کیونکہ این مسئلے دے دو پہلو ہے ایک پہلو دکھ دا ہے کہ جگر پارا ہمیشہ دے واسطے جدا تھی گیا انہوں دے نصیب اگلے حالات اللہ رسول دے ہاتھ ہے تے خوشی این گال دیئے کہ زہرہ دے بابے دی سنت دے اتے عمل تھی گیا زہرہ دے بابے دی سنت دے اتے عمل تھی گیا سرکار نے بھی اے عمل فرمائے اسا اون سنت کو زندہ کیتا لہذا این محفل دے اندر تسو غور فرمائے جائے تقریب عروسی دے اندر دے دو پہلو ہیں خوشی دا پہلو بھی ہے اور غم دا پہلو بھی ہے این میں جرا سا عرس کریں دے پیوں این تقریب دا نا عرس رکھے سے این دے بھی دو پہلو ہیں ایک غم دا پہلو ہے جدائی انہ دی غم ہے لیکن ہے کہ خوشی دا پہلو خوشی اسالی نہیں خوشی صاحب مدار دی اچھا صحیح اے تول اگر خوشی ہے تول تو ساں مسرت دا لفظ بھی بول سکتے آوے جی مسرت مبارکہ یا ہویا فرحت دا لفظ جی روح افضا فرحت افضا فرحت دا معنی بھی خوشی یا خود خوشی دا لفظ چنو حجا
یا سرور دا لفظ چنو ہاں تو سن عرس دا لفظ دا انتخاب کیوں کرے؟ ایدہ مختصر جواب اے ہے کہ اے لفظ اسیدہ انتخاب نہیں، مدینے والے دا انتخاب ہے، سرکار دے فرمانے جو ثابت ہے۔ توجہ دی ضرورت ہے، ٹائم میں تھوڑا دیا۔ میں ایدہ ایک حوالہ پیش کرندہ تکمیل عنوان دے واسطے ہے، یہ میرے سامنے کتاب موجود ہے، الریاض النادرہ فی مناقب العشرہ المبشرہ، امام محب الدین طبری، امام محب الدین طبری وقت محدث ہے اور مسلم شخصیات دے بچوں ہیں۔ این کتاب دی جلد نمبر 2 اجزاء 4 دے تے جلدہ 2 ہے، میرے کو لے 2 جی جلد ہے۔ یہ مسئلہ جرہ میں عرض پہ کرندہ صفحہ 44 دے میں موجود ہے تے صفحہ 77 دے موجود ہے۔ تے میں عبارت میں پڑھدا 77 صفحے دی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے جلیل القدر صحابی حضور دے سکے سوت اور حضور دے تلمیذ ارشد، پورا قرآن تفسیر دے نال سرکار کو پڑھن والے خوش نصیب صحابی جنہیں کو سرکار نے 3 طریقے نال قرآن پڑھائے، الفاظ پڑھا دے ان دا مطلب دسے، والدعا دیتی ہے اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ میرے این صحابی کو چچا داد بھائی کو قرآن دا علم عطا فرما۔ دمنی الہ صدر ہی، تیجا طریقہ حضور نے سینے نال لاتے سینے دے اندر علم دی پلٹ کی تھی ہے، ہر طرح نال کامل و اکمل بنائینے کو، اور سرکار نے علم تفسیر قرآن دا یعنی تمام صحابہ کو پڑھائے۔ انہیں کو بڑے بڑے علماء ہیں صحابہ کرام دے اندر، خلفاء راشدین، وہ بڑے عالم حضرت عبداللہ بن عباس کنو، حضرت عبداللہ بن مسعود قرآن دے بڑے مفسر ہیں حضرت عبداللہ بن عباس کنو، لیکن حضور جب کچھ شانہ کچھ جو نمایاں ظاہر تھے کچھ شانہ کچھ جو نمایاں ظاہر تھے، تے علم تفسیر والا جرا فیض حضور دا یہ زیادہ ظاہر تھے حضرت عبداللہ بن عباس ہے۔ آپ دا باقاعدہ مدرسہ ہی طائف دے اندر مدرسہ موجود، مسجد موجود، ہونے چاہ آپ دا مزار موجود، پوری زندگی آپ نے قرآن دی تفسیر فرمائی ہے، تفسیر پڑھائی ہے۔ مولا علی دے سوتر، سرکار دے سوتر جو تھی گئے مولا علی دے سوتر، ہاشمی، آل رسول، آل نبی، حضرت عبداللہ بن عباس فرمیدن ان اندر ایک حدیث موجود ہے صفحہ نمبر 76 تے صفحہ نمبر 77 دے ہوتے ہیں کہ حضرت سیدنا امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دی وفات بصورت شہادت دے بعد میں حضور دی زیارت کی تھی، حضور دا دیدار کی تھی۔ سرکار انتہائی خوبصورت سواری دو تے تشریف فرمائے اور انتہائی روشن تے منور لباس مبارک کے ملبوس ہیں، یہ تفصیلات انہیں جو موجود ہیں۔ میں کھڑا ہم تے حضور نے میں کو سلام فرمایا، میں سلام دا جواب پیش کیتا، لیکن لگدا ہے کہ سرکار جلدی ہے چل۔ قلتو بے ابی انت و امی، میں عرض کی تھی میرا ابا میری اماں توڑے تے قربان تھی میں، قد اشتد شوقی الیکا، آپ دے وصال کو عرصہ گزر گئے، آپ دی زیارت دے واسطے دل تڑپ دے، سینہ مچل دے، تے حضور جلدی کیا ہے آپ کو علاقہ اینا تو بعد رو ذرا روکتا منجو میں راج تے دیکھتا گنا زیارت تک کر گنا۔ اور سرکار نے جرا جواب ارشاد فرمایا، میں قوتوں کو نوٹ کرنا چلا، ڈھیک سارے روایت میں چھوڑ دی تھی، ایک ٹائم دی قلت دے پیش نظر۔ قال، آپ نے ارشاد فرمایا، ان عثمان
اصبح مالکن عروسن فی الجنہ، ان عثمان اصبح مالکن عروسن فی الجنہ وقد دعیت الى عرسہ، آج میرا عثمان جنت دے اندر شاہ دولہ بڑے، عروس نہیں صرف مالکن عروسن، عروس دولہ تے مالکن شاہ دولہ بڑے، یعنی وکری شان دے نال، امتیازی حیثیت دے نال۔ میں کو انہیں دی عرس دی تقریب وچ دعوت نہیں دی گئی، میں جلدی ہی واسطے بینا پیا دی ہن حضرت عثمان غنی دے وصال دے، ٹھیک ہے۔ دوران آپ نے حضرت عبداللہ بن عباس کو فرمایا میں عثمان دے عرس دے بینا پیا، اے جلسہ تھی نہ پہ جنت ہے، تو معلوم تھا عرس والا جلسہ جہنم میں تو نہیں، عرس والا جلسہ جنت کا جلسہ ہے، تو لہذا جب ایک جنت کا جلسہ ہے، جیرا جنتی بنا چاہے انہوں نے فرض ہے غوث اعظم کا غلام بنے، غریب نواز کا غلام بنے، عرس کا قائل بنے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، جزاک اللہ۔ میں انہیں بارے تو آپ کو کتاب باقاعدہ دکھا دیتی ہے، انہیں موجود ہے کہ یہ لفظ عرس وفات والے زمانے دے اندر بزرگ واسطے استعمال کرن خود زبان نبوت دے الفاظ ہیں، لہذا سارا فیصلہ نہیں، یہ سرکار اقدس کا فیصلہ ہے، حضور کا فیصلہ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نا سینا نیندر دا ٹائم ہے، رات دا ٹائم ہے، تے والا تساں چستی پہ دکھے نا تو اسے کو لفظی چکر پھنسے نہ پیو، واقعہ تو حال لا عموم لہا ایک اصول ہے، ایک شخصیت دے متعلق ایک فیصلہ سب دے واسطے تھوڑا دی بیسی۔ حضرت عثمان دے متعلق ہے، سارے بزرگ واسطے تا نہیں۔ میں دا مختصر جواب پیش کریں دا، میں آدھا کہ بھئی اتنا تو سنبھن کی دا بھی حضرت عثمان دے بارے چھے لفظ عرس ثابت تھی گئے، جب ثابت تھی گئے حضرت عثمان دا عرس منامن شروع کر دیو، باقی سمجھیں دے رہے ویسو سمجھ آونے تا مناہے نہیں تا بس یہ تو کرو۔ اچھا یہ واسطے چپ تھی گئے، یہ دا مطلب ہے کہ بھئی سارے دا ثبوت کا نہیں، سارے دے واسطے میں یہ نہیں آکھیا، میں صرف یہ سوال دا جواب دیتے ہیں۔ ہر ولی دے واسطے عرس کا لفظ ثابت ہے میرے آقا کا۔ ترمذی شریف سیاست دی معروف کتاب، صحیح بخاری، صحیح مسلم، ترمذی، ابو داود یا بھی تحقیق دے مطابق بخاری، صحیح مسلم، ابو داود، ترمذی، یعنی تیجے نمبر تے یا چوتھے نمبر دوتے ہیں، علماء دی تحقیقات اندج مختلف ہیں۔ نسائی، ابن ماجہ، اے سیاست ہیں، ترمذی شریف کے اندر حدیث موجود ہے، اور مشکات شریف جری عام ہر گھارے چھوڑ دیا، تقریباً ہر دلچسپی رکھن والے بندے دے مطالعے دے دلچسپی رکھن والے دے پاس انہیں کول ایک کتاب ہوں دی مشکات شریف، انہیں صفحہ نمبر 3 دے اوپر اے حدیث موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جیرے ویلے مرن والے کو قبر دے حوالے کیتا بنجے، ان دی تدفین کر دیتی بنجے، تے ان دے ساتھی ان کو دفن کرتے واپس چلے بڑھے، تب قبر والے دے کول 2 فرشتے آوے۔ اے جری حدیث ہے، اے صرف ترمذیت نہیں بلکہ متفق علیہ طریق دے نال ثابت ہے، صحیح بخاری مسلم میں ثابت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے 11 صحابہ اور صحابیات کو مروی ہے، ان کا مضمون متواتر ہے، یعنی قطعی ہے، اگر کوئی ان کو نہ منے تو وہ مسلمان نہیں، مسلمان ہومن دے واسطے ان تے ایمان رکھنا ضروری ہے۔ البتہ متفرق طور تے مختلف کتابیں چھے، یہ کچھ جملے کہیں کتابیں کچھ کہیں ہے فیل جملہ 11 صحابہ کرام کو مروی اور من حیث المجموع متفق علیہ درجہ دی حدیث،
اور متفق علیہ حدیث اعلیٰ درجے دی صحیح حدیث ہوگی. تو لہذا میں ضعیف حدیث نہیں پہ پڑھتا، میں صحیح حدیث پہ پڑھتا. اور متفق علیہ درجے دی بحیثیت اصل حضور نے فرمایا او دو فرشتے آویدن ان بندے کنے ان کو ایویں بلہا دن جیڑا سا بیٹھے سے ان کو بڑا سوال جواب کریں دیں، امتحان گھن دیں ہوگا. انہیں دو فرشتے نے کیا نائے حضرت منکر حضرت نکیر. اللہ کے رسول ہیں فرشتے. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، واجب الاحترام ہے جی. حضرت منکر حضرت نکیر. کچھ لوگ آتے ہیں منکر نکیر، وہ میں کہ منکر اتھا ہی رہ گئے اگو کوئی منکر نہیں، منکر نہیں بلکہ منکر علیہ السلام. اچھا ہون میں تفصیل بیان کرا تھا، حدیث طویل ہے، وقت بہت قلیل ہے، بخار دی وجہ کو طبیعتی کچھ علیل ہے، واپسی دی دلیل ہے. این واسطے میں او جملہ پیش کرتا جیرا جو این وقت مطلوب ہے. کچھ لوگ سوالیں دے جواب بالکل نہیں دے سکتے، وہ تھی کہ ناکام. کچھ لوگ صحیح جواب پیش کریں گے، وہ ہیں کامیاب. جیرا کامیاب تھی بنیے اوکنو حضور دے بارے آخری سوال کریں دیں تے او بندہ حضور دے نا دے نعرے مرے دے، سرکار دے بارے پوچھ دے بے تے نعرے مار دے گواہی دے دے میرے آقا ہیں ما کنت تقول فی حاضر رجل. اچھا ہون ذرا توجہ فرمائے، میں جرا جملہ این ٹائم پیش کرنا چاہتا این تقریب دے حوالے نال جرا جو اسے کو مطلوب ہے وہ اے ہے کہ فرشتے ان بندے کو آدن قد کننا نعلم انک تقول حاضا. اس صرف فارملٹی پوری کیتی ہے سے کاغذی کاروائی دی تکمیل کیتی ہے سے تیرے کل امتحان دی ضرورت کہنا ہی. اسے کو پہلے پڑھتا ہاں تو غلام ہے، اسا کو پہلے پڑھتا ہاں تو یہ جواب دے سے صحیح جواب دے سے پاس کی سے. اے پتہ نہیں غیب دا پتہ انہیں کو کیمیں لگ گئے جی. اللہ دے علاوہ تک کہیں کو غیب دی خبر ہوندی بھی کہہ نہیں. تے حدیث پہ یادے فرشتے آدھے سے کو پہلے پتا. تے جب فرشتے میرے نبی دے نوکر ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، درود پڑھتے اپنے درجے بڑھوے دن جنہیں نوکر کو غیب دا علم ہوئے انہیں آقا دے علم دی کیا کر سکتے. وہ ادھر سے کو پتہ ہی تو ساں صحیح جواب دے. اچھا سی ہون میں کیا کراں ان کو آتے نام کا نومت العروس، نم کا نومت العروس ایویں سمن جی میں عروس سمے. مزے دی گالے مزے دی کہ لفظ عروس جرا پہلے حرف دی فتح دے نال ہے جی. حرف فا سڑے سو صرفی علم دے حوالے دے نال بے فتح الفا. عروس غلط ہے، عروس نہیں، زمہ نہیں عین دے اوپر، پہلا حرف عین جرا انہوں تے فتح ہے. ان کو عروس نہیں پڑھنا، ان کو پڑھنے عروس. تے لفظ عروس بروزن فعول جرا ہو دے اے مذکر واسطے بھی ہوں دے تے مونس واسطے بھی ہوں دے. رجل ضروبن امرأتن ضروبن دونوں دے واسطے ہی کو لفظ استعمال تھے. اللہ تے ان دے رسول نے لفظ ایسا چنے عروس تا مانا دلہا بھی تھینے، عروس تا مانا دلہن بھی تھینے، عروس تا مانا کوار بھی تھینے، عروس تا مانا گھوٹ بھی تھینے. لفظ ایسا استعمال کیتے نیک خاتون ہوئے تا اوندہ عرص تھی بجے اور نیک مرد ہوئے تا اوندہ کے چشمہ تھی بجے تاکہ ولی دے ولیہ دا اندے بارے فرق نہ کیتا بجے تاکہ حضور رہنمائی فرماویں عرص صرف مردیں دا نہیں ہونا بیبے دا بھی ہونے. ایویں سمن جیویں جو گھوٹ کوار گھوٹ یا کوار یعنی یا آکھی سی تو ہیں دے واسطے نا جیویں او سمجھ کیا مطلب ہے اندہ مطلب ہے بھئی میں ایک جملہ جنی وضاحت کرنا ایک بل میں سمیٹ نہ پیائیں گا موضوع کو. نوے علاقے دے اندر ایک بندے کو اٹھاتے بلا دیو یا ان کو پکڑتے بلا دیو ان کو خوف محسوس تھی سی کا نہ تھی سی.
جلے سندھ دا سفر کرو نا سکھر دے اگو وجو ایک جگہ مجھے رانی پور اتنا بڑے حالات خراب ہوندن کئی زمانے دے حالی ٹھیک ہیں اللہ کرے ٹھیک رہن وہ ایک استقبالیہ کمیٹی ہوندی ہے ڈاک میں دی اور رات دا بسے دا استقبال کریں دی ایک بس کو انہیں روکیا تے سارے بندے کو تلے لہا تے لائن لا دی تو نے پستول کٹ گی دو نے کٹو جرک تو نے جے بیچے ایک بابا کھڑائی انہوں کے پترہ اٹھتے ہیں وہ قریب گئے جی چاچا وہ کہتے ہیں میں آل رسولہ سیدہ کم از کم میرا حیات کر وہ ہاتھ بھی چمے آخر نہ صحیح افتتاح فرمے سو تو برکت تھی سی مطلب ہے شاہ صاحبان اڈے بنین تو ذرا خیال کر دے گا جانے انہیں پیروں کو معاف نہ کیا تو ہون یہ جب ماحول دے اندر کئی بندے ہو کہتے تو سوم وان جاتا ہے بھائی تو اوتا والا ڈر ویسی ہوا تھی پتہ نہیں میں کپیں دیں کوہیں دیں کیا کریں دیں یہ وجہ بھی اترام تو لہذا فرشتے ان کو آدن کہ ہون تو لیٹ وان تو سوم وان ایوہ سوم وان جی میں گھوٹ کوار شادی دے موقع تے ہو دن بے فکر ہو دن گھوٹ کوار شادی دے موقع تے یا 10 سال دے بعد بھی گھوٹ کوار ہے دلہ دلہن شادی دے موقع تے ہوندے یا بعد 20 سال دے بعد دلہ دلہن کیویں سڑے دو موقع تے ہوندے نا جی جڑے موقع ختم عنوان ختم گھوٹ کوار کروں شادی دے موقع دے ہوتے کوئی کام نہیں کرایا ویندے نہ بسترے چوائے ویندے نہ کھٹڑے جمع کرائے ویندے نہ کوئی کام کرائے ویندے بلکہ اون دی مرضی چلتی ہے جی اٹھا مانے چی بلہا مانے چی کھوا مانے چی پلا مانے دے اندر وہ بالکل سہولت بے فکر ہو دے آج میرے کوئی کام کرنا کر بیسا تو لہذا فرشتہ آدھے جی میں گھوٹ کوار کنوں شادی دے موقع دے کوئی کام نہیں کرائے ویدا تو بے فکر تھی تو سومانی اسا تے کو آدھے کچھ نہیں سے تیر کو اسا بڑی مرد دی مار دیوں ہاں جگر نبی دا بے عدب ہوئے ہاں ہون تو نبی دا غلام ثابت تھئی این واسطے ہون این میں سوم جی میں گھوٹ کے کوار سن میں پوچھتا کہ بھئی قبر بڑھائی گئی ہے وفات والے نہیں وفات دے موقع دے ہوتے ہیں تے فرشتے کامیاب بندے کیا پہ آدھیں نم کا نومت العروس عروس والی کار سوم تو اے تا ہی دا مطلب ہے تھیا بھئی ہر سنی دا اور سے بھئی جیڑا نبی دا غلام ہے اور جواب صحیح دے سے ٹھیک ہے عقیدہ صحیح ہوئے حضور دی غلامی ہوئے پکی تو ان کو کوئی فکر نہیں انہیں صحیح جواب دے منن تے فرشتے ایو کو جاکھنے نم کا نومت العروس لہذا اے روندے ودن اسے چند بزرگوں کو انہیں دا عرص کیوں ہے نبی سے جرا فرمان فرمائے وہ ہر غلام دے واسطے اچھا ول ہون تو صاحب سو بھی وہ ہر ایک دا عرص کیوں نہیں منی دا وہ بھئی ایک ہوندے عرص ہوون بیان دے عرص مناون ہومن دی حد تک ہر صحیح العقیدہ سنی دا عرص ہے لیکن منیندے اوندا ای دنیا دے اندر جیندہ کوئی دینی کارنامہ ہوئے تاکہ لوگوں کو نسا سکوں کہ بھئی انہیں دے رستے کو اپناؤ نقش قدم تے چلو اے ہوندے عرص دا مقصد لہذا عرص ہر سنی دا ہے بولو اور میں توارے عرص کر رہتے سارے نہ تو ناراض سے بیٹھو اور میں ثابت کر لیتے صرف حضرت سید احمد شاہ صاحب دا عرص نہیں جی حضرت سید عبدالعزیز شاہ صاحب دا نہیں حدیث جو او بھی ثابت تھیا کہ ہر سنی دا صحیح العقیدہ دا عرص ثابت تھیا او کھاؤ کھٹیا تو سن تو قرآن دے وجہ میں ہونے ہزارہ بچ آگئے تو لفظ سے عرص ثابت تھی گیا ٹھیک ہے تو اے اسا نہیں چونا بلکہ سرکار نے چونا تو سرکار دا انتخاب ہے اچھا ہون ایک میں کو اجازت ہوتا ہے ایک جملہ نیچرہ ضروری ہے مولوی کی طرح تبصرہ آکھن لگا کہ بھئی ایدہ مطلب ہے کہ بھئی انہیں دے سارے قبری والے سوتے گئے نام جو آدن سوم نیندر کر ولا مدد بھی مقدن مزارے والے کو انہیں کو سڑیندے بھی ہیں استعداد بھی کرے دیں جرا بابا سوتا پہ نیندرے چو سنسی کیا جرا سنسی نہ سمجھی کا جرا سمجھی نہ وہ مدد کیا کرے سے وہ میں کہتا ہے اتنا تسلیم کر گی دے کہ بھئی وہ سوتے پن
تے اتنا میں کو دسا دے پہلے نیندر جیندہ کریں دے یا موجہ کریں دے یہ تا چلاکی کی دے بھی میں پھنسا دے سن لیکن پھنس گئے فرّا من المطر واستقرّا تحت المیزاب عربی دا محاورہ ہے ایک بندہ میک نو بھننا تے پرنانے دے تلے کھڑا تھی یا مطلب کپڑے خراب تھی لو جی وہ ایک مصیبت کو لکھتے بھی مصیبت بچ گئی انہیں دے بزرگ سوچتے پہلے وہ سمدہ تا جیدہ ہے لیکن یاد رکھو اتھا کر نیندر دا مانا نہیں نم دا مانا نیندر نہیں نوم دا ایک مانا تھی دے نیندر الصلاة خیر من النوم سورے سورے بانگا کیا دے الصلاة خیر من النوم سوتے ہوئے اٹھو نیندر کو نماز چنگی ہے نیندر دا ٹائم بھی ڈھیک سرا پہ اللہ رسول دا ساتھ آگے اٹھو سمجھیں نہیں بھی ہے اے ہے نیندر دا مانا تے نوم دا ایک بیا مانا تھی دے نیندر نہیں بلکہ صرف لیٹ وجن دے مانے تھے ان دی میں ایک مثال پیش کرن دا صحیح ہیں دے وچوں بخاری مسلم دے وچوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیرا بندہ بیمار ہوئے کوئی عذر ہوئے تے کھڑے تھی تے نماز نہ پڑھ سکے صلی قاعدا وہ بہتے پڑھے کیا کرے صلی قاعدا بہتے پڑھے لیکن اگر اتنا او معذور ہے کہ بہ بھی نہیں سکتا تو صلی نائمن صلی نائمن اور نائم تھی تے نماز پڑھے اور نائم دا مانا اگر نندرے تو این دا مانا تھی سی او پڑھے مکہ شریف او پڑھے مدینہ شریف او پڑھے مسجد اقصی شریف دندار اے مانا تو نہیں انہا مطلب لیٹ کے پڑھے بولو نماز جاگ دے پڑھی سی نندرے پڑھی سی تو جاگ دا بھی پہ نائم بھی ہے تو لہذا حدیث کا مطلب ہے حدیث کو پڑھن کمال نہیں بلکہ حدیث کو سمجھن کمال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیندر دا سیگا استعمال نہیں فرمایا یعنی مانے جو نومریہ استعمال فرمایا تے فرشتے جرہ لفظ استعمال پہ کر دیں مقصد ہے تے کو پلہائی جو بیٹھے آسے اور تو قیامت تک بیٹھا تا نہ رہے لیٹ ون باقی ہے کہ قبری والے زندہ ہوندن یا نہیں ہوندے کہیں دے ہومن نہ ہومن اثر زندہ نہیں سن دے بھی ہیں تے رتبے والے جرہن او مدد بھی فرمے دیں تے سارے مسائل برحقن قرآن و حدیث کنوں ثابت ہے اچھا اے میں پیش کیتے سے ہی اصولی جواب دلائل کی روشنی دے اندر ہوں کوئی اے آکھ سکتے کہ بھئی کیا تاریخ بھی دسے لیے کہ بھی بزرگ ہیں اور سوندے آنے تاریخ بھی ہے کوئی مستند حوالات اور ایدہ میں ایک حوالہ پیش کریں گا تحفہ اثنا عشریہ امام المحدثین شیخ الشیوخ مسلم بین الفریقین شخصیت علم حدیث کے اندر غزالی زمان دے بھی استاد اور علم حدیث کے اندر منکرین عرص دے بھی استاد یعنی سند حدیث حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی تے پوچھ دیئے 13ویں صدی دے مجدد انہیں ایک کتاب لکھی ہے تحفہ اثنا عشریہ فارسی زبان دے اندر سنو ذرا آپ نے کیا لکھے تفسیر نظر ٹائم نہیں میں صرف عبارت پڑھ دینا صفحہ نمبر 214 بولو جی چلو میں تو آنے باروں بول دینا صفحہ نمبر 214 ہوں ٹھیک ہے اچھی آواز کر دیتی میں آدھن ہاں ٹھیک ہے آسانی سے بولو بولو بیٹھے دہلی دی چھپی ہوئی کتاب ہے دہلی کتب خانہ اشاعت اسلام مٹیا محل دہلی دہلی دی چھپی کتاب ہے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی حضرت شاہ ولی اللہ صاحب دے بڑے صاحب دے ٹھیک ہے انہیں کیا لکھے انہیں فرمائے حضرت امیر یعنی حضرت شیر خدا و ذریت طاہرہ اوراد تمام امت بر مثال پیران و مرشدان میں پرستان و امور تقوین نہ تقوین یرا با ایشان وابستہ میں دانند و فاتحہ و درود و صدقات و نظر و منت با نام ایشان رائج و معمول گردیدہ چنانچہ با جمیع اولیاء اللہ ہمیں معاملہ است فاتحہ و درود و نظر و منت و عرس سبحان اللہ
آپ فرمائیں جیرا بھی ولی ہے اون دا عرس کرن تمام امت دا معمول ہے، بالخصوص آل رسول ہوئیں سنت سواگ ہے، تمام امت انہیں واسطے ہر سید کو پیر و مرشد والی کر سمجھتا ہے، احترام دے اندر مرید ہوئیں تے بن جڑا آل رسول ہے آل نبی ہے جی اون دا احترام مرشد والی کر کرے گا، اور انہیں دے نا دی منتاں چل دیں منوتیاں چل دیں انہیں دے نا دے مجلساں چل دیں اور انہیں دے پیر پرستی کرے دیں، کیا کرے دیں؟ وہ بولو پیر پرستی دے لفظ استعمال کرتے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث سے دل بھی نہیں، اور انہیں دے نا دے عرس کرے دیں یہ تمام امت دا معمول ہے۔ میں مسلم بین الفریقین شخصیت دا حوالہ پیش کیتے عرس مبارک دے مسئلے دے بارے چھے، اگر شاید کوئی آکے بھی انہیں کوئی نہیں منے دے لو جی اے ہے صراط مستقیم۔ مولوی اسماعیل دہلوی دی تقویت الایمان دے مؤلف دی جرا جب منڈ ہے بڑے صغیر دے اندر انہیں دے عقیدے دا اندہ صفحہ نمبر 315 بولو 315 بولو مطلب کچھ سن گئے یہ لاہور دی چھپی کتاب حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی دے القاب کیا لکھے نے ہدایت معاب قدوہ ارباب صدق و صفا زبدہ اصحاب فنا و بقا سید العلماء سند الاولیاء رحمت اللہ علی العالمین وارث الانبیاء والمرسلین مرجع ہر ذلیل و عزیز مولانا و مرشدنا الشیخ عبدالعزیز۔ سمجھ آ گیا؟ ایک گال بڑی پتہ دی کہتی ہے مرجع ہر ذلیل و عزیز، ذلیل تھی کہ ایک خود وہ تقویت الایمان لکھے چوڑے چمار سے ذلیل ہے ہر بندہ، نبی ولی دے متعلق اس طرح ذرہ ناچی سے کم چوڑے چمار سے ذلیل تھی کہ خود، عزیز تھی کہ اسے اساں، اور حسن اتفاق کے جنہ دا عرس ہے وہ بولو اے تھی کہ اسے عنوان اٹھا گیا حوالے بھیک سرن لیکن میں پیش زیادہ نہیں کر سکتا قلت وقت پیش نظر۔ اگلا مسئلہ جرا میں عرض کرنے حضرت شاہ صاحب دے حکم دے مطابق وہ بیماری چلی پی ہے ایک ساری وبا دی شکل ہے پورے پاکستان کو لپیٹت گدا ہو جائے انڈیا کے شامل ہے کہ ایک مستقل جماعت فرقہ گروہ سادات کرام کو اے تاثر دے دے اے جری سنی جماعت ہے تو اڑے پیو ڈاڑے دی دشمن ہے، مولا علی سید کو نہیں منے دے انہیں دی شان کو تسلیم نہیں کرنے دے، ایک تاثر دے تے لوگ دا ذہن خراب کرنے دیں اور انہیں دا عقیدہ بگاڑن دی کوشش کرنے دیں، تے او تاثر دے دیں صحابہ تی چیزن اور آل رسول بئی چیزن۔ میں ہی کو عرض کرنے چند جملے چھ حضرت شاہ صاحب دے حکم دے مطابق میں ان دے بارے چھ ایک جملہ کافی سمجھ رہا جیڑے لوگ تاریخی واقعات پیش کرتے صحابہ تے اہل بیت کو مختلف ظاہر کریں دیں، روایتہ پیش کرتے متکلم فی روایات ان دے ذریعے بدراہ تے گمراہ کرن دی کوشش کریں دیں۔ پہلے ایک اصول سمجھو، تاریخ دا جڑا واقعہ یا روایت کے اندر لکھا ہے جڑا مضمون قرآن نال ٹکراوے اللہ دے کلام دے مقابلے چاہے وہ واجب اور رد ہے، کیونکہ تاریخ غلط تھی سکتی ہے، مورخ غلط تھی سکتے، راوی غلط تھی سکتے، روایت غلط تھی سکتی ہے، لیکن قرآن دی شان ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن غلطی کنوں پاک۔ ایک مولوی پچھلے ہفتے ایک بڑتولہ مارے، بڑتولہ کیا مارے؟ بڑتولہ شغلی مولوی، یوٹیوبر، فیس بک کی ٹیوٹری، جاپان دے اندر یورپ دے اندر بہتے اپنے مالکے کو خوش کرن کیتے جملے بولے اس قرآن دے خلاف تے صاحب قرآن دے خلاف۔
کیونکہ روٹین چلے پی ہے کافی عرصے کروں کہ جیرا بندہ سرکار دے خلاف بولے زبان درازی کرے جی مقدسین اسلام دے خلاف کو بدزبانی کرے قرآن دے خلاف بولے او بڑھوے تے اندھے نہ منظور نظر تے اندھی تنخواہ لگ پوندی ہے. کیا لگ پوندی ہے؟ شبشی پترا تو اصلا جانشینی کم کیتیا تا ساتھے کو کھوائی کریں او تنخواہ پکی کرے نہ پیا اپنے جی. انہیں بڑا گندہ جملہ میرے سارے دنیا نے سنیا جی. میں تو جتنا گیا تجسس صحیح مسئلے دے بارے میں ایک جملہ عرض کرے سم بس گال مکمل تھی ویسی. وہ آدھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ لکھن جان دیا نہ پڑھن جان دیا. لہذا جب آپ لکھن پڑھن نہ جان دیا تو وہی لکھویں دے ہن بنے کرو. کچھ صحابہ نے قرآن دے الفاظ غلط لکھ لیتے حضور کو پتہ ہی نہ لگا حضور تصحیح نہ کرا سکے. وہ غلطیاں قرآن جو ہون تک موجود ہیں. میں ساری جماعت کو ان نمائندہ اجتماع دے حوالے دے نال ملا تے میں اللہ دے محبوب کو گواہ بناتے اے عرض کرے ساں اے تقریر جڑی مولوی نے کیتی ہے اے تقریر ملعون تقریر ہے. میرے زور لاون دا فائدہ تو نہ تھیا تو سر ہلیو جن میرے ساتھ نہ دیتا تو اے تقریر ملعون ہے. بولو یعنی جنہ تقریر ملعون ہے تو ول جائے کیتی ہے وہ بھی تو ول بنسی لعنت این تقریر دے ہوتے لعنت لفظ بولن والے دے واسطے جی. قرآن ہر غلطی کنوں پاکے قرآن ہر غلطی کنوں پاکے زیادہ نعرے نہ لگنے تو ٹائم میرے کھاتے پہ ویسی این واسطے میں کو گال کرنے دے ذرا جی. قرآن ہر غلطی کنوں پاکے. میں زیادہ دلائل پیش نہیں کریں دا سب کنوں بڑی دلیل قرآن میرے تے توارے نبی دا موجزہ ہے. موجزہ نہیں اعظم الموجزات ہے جی. سب کنوں بڑا موجزہ ہے. سب کنوں بڑا موجزہ ہے. موجزہ ہوندے دو قسم عارضی تے دائمی. عارضی ہوندے کہ جیرے لوگ موجود ہیں انہیں دی تسلی واسطے کوئی انہیں کو موجزہ دکھا دیا. درخت کو سڑو ٹور پوے پتھریں کو آکھو تو سب بولو او کلمہ پڑھن پہ بجیں جانبرے کو حکم دے ون کہ تصدیق کر سا دی تو او تصدیق دے ون نبی دی تصدیق کریں. اے ہے وقتی عارضی موجزہ جیرے ویلے نبی تشریف گن گئے اندھا ظہوری ہو گیا. ایک موجزہ او ہوندے نبی ایت ہوئے تامی موجود نبی مزارج ہوئے تامی موجود. سارے نبی چونکہ آخری نبی ہیں حضور دے بعد کے نبی نمے نبی آمنہ نہیں ای واسطے کوئی بیا موجزہ جی کوئی گھن نہیں آ سکتا. لہذا ایک موجزہ ایسا رکھا کہ حضور بظاہر نامی ہوگن او موجزہ چمک در آسی او موجزہ درخششتہ و تابندہ راسی قیامت تک پوری آب و تاب در موجود راسی. او ہے قرآن مجید او ہے قرآن مجید. تو جب قرآن مجید حضور دا موجزہ ہے جی تے موجزہ شکست دیں دے یا شکست کھم دے ہر دے یا ہرے دے. جے کر اندھے ملاوٹ تھی گئی اندھے غلطیاں آگئے ولتا ہر گیا ولتا موجزہ نہ لیا او یا موجزہ نہ مان یا پھر اندھے غلطی اندھے تا نسبت نہ کر جی. قرآن ہر غلطی کنوں تاکہ سب کنوں بڑی گال ایکسیڈنٹ چینن بڑے بڑے اگو ٹرالا تے پیچھو ٹرک تے درمیان دے اندر ہائی آس فیصلے دن بندے سارے پاسے کہ یہ جو ایکسیڈنٹ تھیا رینجا خانہ لے پاسے بندے سارے پھیس گئے بڑھڑے جوان خواتین لوہے دے ہڈیاں والے سارے پھیس گئے. لیکن ایک پھول جہاں بچہ ان کو خراش تک نہ آئی ان کو زخم تک نہ تھیا وہ کہیں بچا جا ان کو اللہ جنہیں حفاظت کرے ان کا کوئی بگاڑ نہیں سکتا. اللہ نے فرمائے بِمَسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ وَقَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَا. تورات انجیل زبور دے پڑھن والے کو ساتھیوں سے پڑھو بھی صحیح حفاظتی خود کرو اساری کوئی ذمہ داری نہیں. لیکن جب قرآن اترے فرمائے لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. تو آپ کو گھبراہٹ کی ضرورت نہیں. قرآن اتارا بھی اسائے حفاظتی اثر کر
جنہی حفاظت رب کرے انہوں بھی بگاڑ سکتے کچھ لا یاتی الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ ہی اللہ فرمائے دے باطل تے غلط تے غلطی تے قرآن تے قریب ہی نہیں آ سکتی اللہ گارنٹی دے دے مولوی کو اجا تک آیت سمجھ نہیں آئی ایک تقریر ملعون تقریر ہے بولو سارے بولو جری انہیں مثال پیش کی جن اللہ نصفعن پڑھے لکھے حضرات بلا تجسس سے جن کلا لم ینتہی لنصفعن بالناصیہ لنصفعن نون تاکید خفیف ہے نون دی شکل چ لکھنا ہے لیکن لکھن والے نے ایک الف نال لکھ دیا نون تنوین دی شکل ہے یہ غلطی ہے او میدہ جاہلا صرف دی کتاب ہر مدرسے دے اندر سلیبس تے نصاب دا حصہ ہے این دے مدرسے چ بھی اثر مدرسے چ بھی علم الصیغہ کیا جی علم الصیغہ فارسی تے عربی مکس سے لکھی ہوئی ہے ایندے چ ایک چیپٹر ہے پورا مشکل سیغے دا مشکل سیغے تے انہاں دا حل سیغہ نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر 4 کوئی دو میرے دا ہمت کرو نمبر 5 گنو گنو جلدی کرو میں تو کو یعنی جلدی پجامڑ چاہنا تھا بولو بولو جلدی کرو 6 7 8 9 10 20 30 جمپا لے جو ٹائم دی وجہ کرو سیغہ نمبر 31 علم سیغہ سیغہ نمبر 31 ایو لفظ لکھا ہے لنصفعن صاحب کتاب لکھ دیں جب نون تنوین الف نال کیوں لکھی ہوئی ہے آپ نے اے نون خفیفہ ہے تو الف نال کیوں لکھی ہوئی ہے تنوین کی شکلت کیوں ہے صاحب علم الصیغہ نے فرمائے نون تاکید خفیفہ دے بارے کے اصول ہے ان کو نون نال لکھو تائیں ٹھیک ہے الف نال لکھو تائیں ٹھیک ہے قرآن غلط نہیں بولو گرامر جری بنی ہے قرآن گرامر دے تابع نہیں گرامر قرآن دے تابع قرآن پہلے یا گرامر پہلے وہ گرامر تو شروع کی تھی شعر خدا نے حضرت مولا علی نے آپ نے جنہا ملاحظہ فرمایا کہ بھائی لوگ اجمی لوگ جنہا زیر زبر غلطی کرے دیں آپ نے فرمایا کوئی علم ہونا چاہیے بندے غلطی کو بچ بجائے صرف نحو دی آپ نے ابتدا فرمائی ایک نو اصول دسے والبرکت دعا جا فرمائی آپ دے منن والے نے غلام نے جی انہیں دندر اضافے کیتے تے دو علم بڑھ گئے مستقل صرف بھی تے نحو بھی وہ گرامر بعد جے قرآن پہلے ہے لہذا قرآن تبدیلی نہ کرنی کوشی گرامر تبدیل کرنی کوشی گرامر پڑھ سی قرآن کو دیکھتے باقی رہا حضور لکھن پڑھن نہ جان دیان ایک گستاخی ہے بولو حضور دی گستاخی توہین ہے کہ حضور کو پتہ نہ لگا اے بھی توہین ہے اے دو کفر کی تنون ہے تو جڑا بندہ کفر کرے جی مسلمان ہوئے ایماندار ہوئے تو انہیں ایمان ختم تھی گیا اور میں کو یہ سمجھ آمدے جب ایمان ہی کرنے ہے کرنے میں کیویں آکھاں ختم تھی گیا انہیں تو دو گروپ لڑے پیان ایک مسئلے دے ہوتے تھے ایک مسئلہ ہے حیات النبی دا ایک حیاتی بھی ہے مماتی مماتی آدن حیاتی کافرن تے حیاتی آدن مماتی کافر میں کو نے پوچھو نے تسا کیا دوں میں کہ دو ایسا یاد ہے سمجھ کیا نہیں تو آپس سے جو انہیں کہ ایک کافر او باقی او با کافر دیکھو اگر تسا کیا دوں میں کہ صحیح پیادن دو ہے دو ہے ٹھیک ہے اندہ فتوہ اندہ کتے صحیح ہے اندہ کتے صحیح ہے دو مماتی تے حیاتی مناظرہ کی تو نے میرے کل کیسٹ اندھی موجود ہے تے مماتی بھی آکے اے میں مسئلہ ثابت نہ کر سکا غلط حوالہ ہوئے تو میرا نہ کب گنی دوجہ کھڑا تھے کہ ان کے ہوسی تک کپے سا وہ تو کپی چکے کب دی تو ہون جو میں آکا بھی یہ بیمان تھی گیا وہ ایمان ہوئے تو میں کو بیمان سنا ایمان تو پہلے کہنی گستاخی پہلے موجود ہے بالفرض اندھے طور پہ ایمان ہوئے تو ایمان ختم تھی گیا تے اندھا نکاح بھی ختم تھی گیا جھوگا برباد کی تھی بیٹے میں کیونکہ نبی سی نردو گستاخہ کی طرح سنو ہیکے نا لکھن تے نا پڑھن بیا لکھن نہ جانن تے پڑھن نہ جانن انہیں زمین آسمان دا فرق ہے حضور لکھن جان دے ہن پڑھن جان دے ہن اسرے کو دلیل موجود ہے صلح حدیبیہ دا واقعہ صلح نامہ جرے تحریر کیتا گئے مولا علی سی کو حضور لکھویں دے بیٹھن حضور نے لکھے ھذا ما قادا علیہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے او معاہدہ جرا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیتے ان لوگوں نال
کافر کھڑا تھی گئے انہیں کہ ایو جملہ تو جھگڑے والا ہے رسول اللہ دے لفظ میں کہنا لکھن دے ساں تساں لکھو محمد ابن عبداللہ حضور نے فرمایا علی لفظ کٹن دے نال میری رسالت نہ مکسی اے لفظ کٹ دے تے محمد ابن عبداللہ لکھ دے مولا علی نے سمجھ گیا میرے عشق دا امتحان ہے لہذا انہیں عرض کی تھی واللہ لا امحو کا ابدا مر سکتا تھوڑے نام کو نہیں کٹ نہیں سکتا کیا بات ہے اور اگو حضور نے کیا فرمایا اے نہیں فرمایا او لکھن والا بندہ تو نہیں لکھتا میں ہن کیا کرنا یار میرے کو دات آمدہ کہنے نا آرے نہیں میرے کو لکھا حضور نے فرمایا صحیح بخاری موجود ہے حضور نے او تحریر ہاتھ مبارک کی دیئے لفظیں کو کٹے ان دی جا کے لکھے محمد ابن عبداللہ او کٹیں دا او ہے جے کو پتہ ہوئے کیا لکھیا کھڑے لکھیں دا او ہے جے کو پتہ لکھیں دا کی حضور لکھن بھی جان دین پڑھن بھی جان دین لیکن لکھن پڑھن دی عادت نہ ہے کیونکہ اللہ دی اجازت نہ ہے حضور اگر لکھن دا کم کریں دے ہوئے نا کتابیں نہ مطالعہ کریں دے ہوئے نا تو کافر آکھ سکتا ہے اے جری کتاب اسے کو لکھیں دے پنہ اے خود بناتے گھنا ہے لکھن پڑھنا تو پتہ ہے نہیں کو اللہ نے فرمایا تساں نہیں لکھنا تاکہ اعتراف نہ کر سکے اور دوجا جواب ہو جرا اکوی پارے دے پہلے رکوع چے وما كنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون میرے محبوب ان تفسیر بن دی ہے تواڈی شان پہلا کتاب ہے یہ لکھی ہوئی ہے کہ لکھن پڑھن تواڈا معمول نہ ہوسی جے کر تساں معمول چا بناؤ اے اہل کتاب شخص کہے وسن وہ نبی ہے جنی بشارت ہے یقینی ہے انہیں کوئی شخص نو بچاؤ تے لکھن تے پڑھن دی عادت نہ بناؤ سمجھ آئیے او ذرا توجہ فرماؤ ہے قیمتی جملہ این قسم دا سرکار دی شان دے بارے چاہے لکھن دا مقصد ہو دے کہ نوٹ کر گنو سبق بڑا مشکل ہے بھول گیا تا بلا اے رول گیا العلم شاید بل کتابت و قائد لکھن دا مقصد ہو دے کہ بندہ ان کو محفوظ کر گنے جائے نہ تھی وے تاکہ جنہ ضرورت ہوگے ان کو کھولتے پڑھ گنے پڑھان دا مقصد ہوندے کہ بندہ اپنا مطالعہ ودھاوے لوگ نے لکھے ہیں کتابیں پڑھے اور میں پوچھتا کہ نبی اسد سرکار جب ہن بھی اللہ دے شاگرد حضور مخلوق دے وچوں کہیں فرد دے شاگرد نہیں حضور صرف اور صرف اللہ دے شاگرد ہیں علم بھی اللہ پیدا کریں دے علم بھی اللہ تعالیٰ دے دے او خود فرمائے سنقرئ کا فلا تنسا ای ہو جاتے کو پڑھے سا بھولن دا نہ کرو مطالعہ ہو کرے جب کو کہیں کتاب دی ضرورت ہوگی تو جنہیں کو قرآن جی کتاب ہوگی تی بیان نمدے کل شاہ ان کو نہ لکھن دی ضرورت ہے پڑھنے دی ضرورت ہے اے جناب انہیں اے تقریر کی ہے تو ہون اے لوگ تاثر پڑے جن بھی صحابہ بھی چیزیں تے آل بھی چیزیں آپس سے مختلف ظاہر کرنے میں قرآن دا حوالہ پہ پیش کریں دا قرآن غلطی کنو پاکے حوالہ تاریخ دا ہوئے روایت دا ہوئے غلط تھی سکتے قرآن غلط نہیں تھی سکتے اور قرآن کنو پوچھ دوں نبی دے آل تے نبی دے اصحاب دے بارے بڑی سیٹنگ رکھی اللہ تعالی سورہ فتح بولے 26 سپارہ آخری رکوع هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا سبحان اللہ اس سرکار دی شان تھی گئی کیا تھی گئی حضور رب دا حوالہ ہے رب دا اللہ او ہے جائیں اپنے ای محبوب کو ہادی بناتے بھیجے دین حق دے دے بھیجے اگو کیا فرمائے تاکہ حضور دا دین تمام ادیان تے غالب آ وجے اگو فرمائے وکفا باللہ شہیدہ میرے رسول دی گواہی میرے کتے کافی تے میری گواہی میرے رسول کتے کافی کوئی مننے نہ مننے کوئی ضرورت نہیں سرکار نے میری گواہی دے دیتی ہے میں سرکار دی گواہی دے سبحان اللہ توجہ دی ضرورت اگو فرمائے محمد الرسول اللہ سرکار اللہ دے رسول ہیں ابو والذین معہو
اللہ زی معاہو نہیں، اللہ زان معاہو نہیں، ایک یا دو بندے جرے حضور دے کٹھن، اللہ دینا باسی گا جمع جتنے حضور دے کٹھے والے ہیں رلے والے ہیں وہ آلی بچ آگئے اصحابی بچ آگئے، آلو اصحاب سارے جرے حضور دے کٹھے ہیں وہ کیا ہیں، کیا شان ہے انہیں دی؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافر دے مقابلے چ ننگی تلوار ہیں، آپا سے دیکھو تا کھنڈ کھیر۔ اللہ فرمائے صدیق تے علی کھنڈ کھیر ہیں، عمر تے علی کھنڈ کھیرن، عثمان تے علی کھنڈ کھیرن، عائشہ صدیقہ تے زہرا کھنڈ کھیرن۔ تاریخ بنا تے آخر نہیں آپس اختلاف ہے، او تاریخ باہر سٹن کے قابل ہے، گلی دے اندر ان کو کیا آؤٹ کرن تو ان کو واجب ہے، واجب اور رد ہو تاریخ۔ قرآن دا فیصلہ جب موجود ہے مسلمان او ہے جرا آخر تاریخ غلط تھی سکتی ہے، رب دا قرآن غلط نہیں تھی سکتی۔ ایک قرآن نے فیصلہ کی دے ہوں ذرا عملی تفسیر سنو، ذرا 2-3 منٹ ہوئے تو میں کو ذرا جسے جی میں حکم ہوئے آگو تو بند کر دینا بالکل جی جرا ٹائم میں کو دسیا گیا نا وہ تھی کہ مکمل اثر اگو تے اگر اجازت ہوئے تو میں اندھی نظیر پیش کرتے کال کو مکے نہ پیا۔ دیکھو میں ایک پوچھ دا کہ بھئی مولا علی سے نے پوتر کتنے؟ سبحان اللہ، مولا علی سیدھے پوتر کتنے ہیں؟ آپ دے شہزادہ کتنے ہیں؟ شہزادے کتنے ہیں؟ این کتاب دے اندر موجود ہے میرے کول الریاض النادرہ دے اندر، این دا صفحہ نمبر 239 بولو بولو سے ہو تو میں کھلے سا 239 اور اے اہل سنت و جماعت دی چھپی ہوئی کتاب۔ فریق ثانی کی کتب دے اندر بھی یہ چیزیں موجود ہیں کہ متفقن علیہ مسئلہ ہے۔ توجہ فرماؤ صفحہ نمبر 239 اور 240 انہوں تے تفصیلات موجود ہیں۔ مولا علی سیندیاں 18 شہزادیاں تے 14 شہزادے۔ کاکا 2 منٹ میں کو دیو چاہ فلا تقسیم شروع کریں نہیں تو میری تقریر تقسیم تھی ویسی ایمرجنسی ہوئے تو دے دیو کہیں کو نہیں تو 2 منٹ صبر چا کرو۔ وہ انگریزی نہ سمجھ دیں کیا کرے لو سرے کی بولو۔ اچھا چلو توجہ فرماؤ، مولا علی سیندے ترائے شہزادے حضرت سیدہ زہرا بطول دے بطن پاک کے چوئیں، حضرت امام حسن مجتبہ، حضرت شہید کربلا سیدنا امام علی مقام امام حسین، اور تیسرے صاحبزادے حضرت امام محسن جدے بچپن نے وفات پا گیا۔ تو سیدہ دی موجودگی دے اندر حضرت مولا علی نے بھی کوئی شادی نہیں فرمائی، آپ کو اجازت ہی کرنا ہے جی، حضور نے منع فرمایا تو سو میری بیٹی دے ہوندے بھی شادی نہیں کرنی۔ کیا مقصد؟ اللہ فرمایا 2 3 4 کر سکتے ہو، حضور نے پابندی کیوں لاتی ہے؟ حضور نے پابندی لاتی ہے بھلے دے واسطے، کہتے ہیں بھلے واسطے۔ 2 پہاجی ہومن 2 بیوے ہومن 3 ہومن 4 ہومن ان دے آپس سے اختلاف تھی وے دے گھر اور اختلاف جو تھی وے تے مثلا ایک بھئی شوہر دا میلان کی بے دی طرف تھی وے جھگڑے تے اختلاف ہے تے سیدہ دے بارے چا اگر دوجی کوئی سوکن ہوئے ہاں تے میدان مولا علی دا دوجی طرف تھی ونیا انہیں کتے نقصان آ، لہذا حضور نے فرمائے تے تو کو میں نقصان کن بے بچے دا جیتی زہرہ بطول موجود ہے تو کو شادی کرنے جاتا ہے۔ آپ دے وصال دے بعد مولا علی سی نے بکثرت تزویج فرمائیے، انہیں دے بچوں 11 بیٹے مزید پیدا تھے۔ بولو جلدی جلدی بولو، میں جلدی جلدی مکاما رال بل تے جلدی مکوسی۔ 11 بیٹے پیدا تھے، بولو کتی 11۔ اور منصوبہ بندیا لیکن بھی پوچھو بچے 2 ہی اچھے یا سبھی اچھے؟ لکھی ودن بچے 2 ہی اچھے، بچے سبھی اچھے، قرآن و حدیث کا فیصلہ۔ انی مقاصر بکم الامما، حضور نے فرمایا قیامت دی میں کثرت امت دے حوالے نال میں فخر کرے۔
امت زیادہ ہو سی تو فخر فرمے سے 11 بیٹے بنے ازواج دے وچوں ایکو کم کرو بھائی، لاؤڈ سپیکر والے بھائی ایکو کم کرو، توجہ فرماؤ، کتنی بیٹے بھائی؟ باقی 11 تے ترائے کتنے تھی گئے؟ 14۔ انہیں 11 دے وچوں ایک دا نام ابو بکر بن علی، بے دا نام عمر بن علی، بے دا نام عثمان بن علی، اور مددی گال ہے کہ اے تریے دے تریے کربلا دے اندر حضرت امام حسین دے کٹھے شہید تھے۔ اس ظالم کو نہ پوچھو صرف حضرت امام حسین اور حضرت عباس علمدار دا دو بھرا میں دے نا کیوں گندے، مولا علی دے گنے پترن دے نا کیوں نہیں گندہ؟ میرے خیال قیامت ایک کھلے کھو ہمت کرو تار سمجھا پہ تو کو ظلم نہیں جی، انہوں نے مزارات انہوں نے موجود ہیں، شام وچ موجود ہیں، عراق بغداد دے اندر موجود ہیں، عراق دے اندر موجود ہیں، کربلا دے اندر جی نشان موجود ہیں، نہ لکھے ان باقاعدہ ویزا لگاؤ تو بنو پڑھ گلو بے شک، اور کتاب وچ موجود ہے۔ تو میں پوچھتا کہ بھئی پترے دے نام دشمنے دے نام تے ہوندے یا سجنے دے نام تے؟ بل صرف سجنے دے نام تے یا بزرگے دے نام تے؟ مولا علی نے اترائے نام چنتے دنیا کو محشر کیتے، ابو بکر میرا سجن، عمر میرا سجن، عثمان میرا سجن، صرف سجن نہیں، ابو بکر میرا بزرگ، عمر میرا بزرگ، عثمان میرا بزرگ۔ لہذا مانا تھی سی کہ لڑے ہوئے تو سنوے اساں ازل کنو ایک کیسے، اتھ بھی ایک کیسے تھے، قیامت بھی ایک کیسے، ٹھیک ہے؟ حضرت امام حسن نے اپنے پوتر دا نہ رکھے عمر، لو جی کیا نہ رکھے؟ عمر۔ حضرت امام حسین نے اپنے پوتر دا نہ رکھے عمر، اے بھی شہید تھن کربلا دے اندر، انہیں دنا کیوں نہیں گندے، تب کیوں کر دے؟ ہم دی پہ سمجھ اے حقائق ہیں جے کو ثابت تھے نے آل نبی اصحاب نبی ایک ہے، آل نبی اصحاب نبی ایک ہے۔ اچھا میں ان دے بعد ایک گال بھی تو کو نوٹ کراما، حضرت سیدنا جتنا سادات کرام حسینی سادات وہ ذرا انہوں تے غور کریں، حسینی سادات حضرت امام حسین دی نسل پاک جی انہوں دی ایک زوجہ متحرہ ہے حضرت بی بی شہر بانو، حضرت بی بی شہر بانو، اے ملکہ ہن، ملکہ شہزادی ہن جی، عراق دے بچوں گرفتار تھی جائیں جہاد دی حالت دے اندر، تم حضرت فاروق اعظم نے فرمایا اے حسین دے سوا کہیں نہ چھکسی، لہذا بی بی شہر بانو حضرت فاروق اعظم نے امام حسین دے نکاح چلتی، جتنے سونے چہرے سادات کرام نے بی بی دی اولاد چون اما دا انتخاب کہیں کیتا، وہ بولو فاروق اعظم نے، سمجھا گئی؟ حضرت مولا علی سین انہیں دا عمل دے گدا، حضرت امام حسن امام حسین دا عمل آپ نے دے گدا۔ اور ذرا توجہ فرمو، امام زین العابدین، امام زین العابدین سجادہ نشین شہید کربلا دے اور پوترے شیر خدا دے، انہیں کو پوچھا گیا کہ ابو بکر و عمر دی نسبت نبی نل کیا ہے؟ ابو بکر و عمر دی نسبت نبی نال کیا ہے؟ انہیں فرمایا کہ مزارات کو دیکھو پتہ لگ ویسی، انہیں کسی ایسا کو سمجھ نہیں آئی، انہیں کہ نسبت پوچھ دو کیا ہے، ہائی نہیں ہون بھی ہے بھائی، نبی صلی نے اپنے مزار کے اندر ابو بکر کو کٹھے سمائے، عمر کو کٹھے سمائے، شاب روزے کے اندر صدیق اکبر دا مزار ہے، فاروق اعظم دا مزار ہے، لہذا 70,000 فرشتے جنہیں سویر کو شام تک تے شام کو سویر تک قیامت تک درود و سلام دی بارش کرے سن، یہ برابر دی بستی ہے۔ فرمت تسا پوچھ دو کیا نسبت ہے، میدہ یا نسبت ہے جری ہون ہے؟ امام زین العابدین نے فرمایا، کہیں فرمایا؟ دو گالی سنے جب میں مکہ نہ پینا۔ ایک روایت ہے حضرت امام محمد الباقر جو حضرت امام زین العابدین نے شہزادہ، ایک تسلسل میں حوالہ کو پیش کرتا۔ بھی روایت ہے حضرت امام جعفر صادق کا واقعہ ہے،
اور تطبیق ہے کہ تو ہے نہ واقعہ بندہ آ گیا وہاں کیسی مسئلہ پوچھنے فرمایا پوچھو آکھے تلوار دا دستہ اگر چاندی دی پتری دا ہوئے جائز ہے یا کیونکہ مرد دے واسطے چاندی تو سونا حرام ہے ان کو لباس کے طور پہ استعمال کرے تو جنہیں دستہ بڑھ سی بندہ پکڑے سی وہ پکڑا لباس کے مانے تا نہیں حضرت امام باقر نے اپنی جات فرمایا امام جعفر صادق نے اپنی جات فرمایا کشف الغمہ مرکز گھر دی کتاب انہیں جو حوالہ موجود ہے آپ نے فرمایا جائز ہے کیا فرمایا جائز ہے جائز ہے جائز ہے وہ آخر لگ دلیل پیش کرو حضرت نے فرمایا دلیل اے ہے کہ صدیق اکبر دی تلوار دے دستے تے چاندنی دی پتری لگی ہوئی کیندی تلوار تے وہ بندہ ہاں تو نمبر کھڑا تھی گیا تقولو انت صدیق تو سوئی صدیق کا دو بلدہ سے رکھا کھنا ریا حضرت امام جعفر صادق امام محمد باقر اپڑی پڑی جاتے جلانے چاہے کھڑے ٹھیک گئے تو ہندے ہی کو لفظ کیا فرمایا نعم الصدیق نعم الصدیق نعم الصدیق ترائے دفعہ فرمایا ابو بکر صدیقن و صدیقن و صدیقن میں ایو عقیدہ رکھدا من لم یقل له صدیق فلا صدق اللہ له فی الدنیا والآخرہ جرا ابو بکر کو صدیق نہ منے اندہ دنیا کی میرا غرق تھی وے آخرت میرا غرق معلوم کیا صحابہ اہل بیت ہے کہ ہمت کرو میں ایسی گال پیش کرا جو کوئی مید اللہ جی تروڑن تا بعد دی گالے ہلا نہ سکے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا دے کتنے بیٹے ہیں 3 کتنی حضرت سیدہ زینب سیدہ ام کلثوم سیدہ رقیہ سیدہ رقیہ دا وصال تے بچپن ہے سیدہ زینب کربلا چ آپ دے واقعات موجود ہیں تے سیدہ ام کلثوم کے لئے نکائے جان اور اصول کافی کالے کپڑے والی کتاب ایران دی چھپی ہوئی اندر موجود ہے کہ حضرت مولا علی نے اپنی شہزادی حضرت سیدہ ام کلثوم جیری سیدہ زہرا بطول دے بدر پاک کے جوان حضرت عمر دے نکاح ہے سبحان اللہ تو لہذا فاروق اعظم داماد مرتضی ہیں کنجوسی نہ کرو کنجوسی کرے سو تب بھی کمپنی شمار تھی سو ہاں جی حضرت عمر فاروق دے نکاح ہے سیدہ فاطمہ الزہرا دے بردن پاک کے چوں زائدہ بیٹی حضرت ام کلثوم مولا علی نے کیندے نکاح ہے دیتی جیرے بلے حضرت فاروق اعظم دی شہادت تھئیے حضرت مولا علی سیدہ ام کلثوم کو اپنے گھر گھینا ہے انہوں نے بطن پاک کے جو ایک بیٹا بھی تھیا فاروق اعظم دا لڑے ہم تے ہی واسطے جماعت نہ بڑھائے ہی واسطے اپنے خاندانی شامل کیتے اللہ سمجھ عطا فرماوے تو بندہ سمجھ سکتے ہیں میں آخری تے انتہائی گال کرنا اسی سبحان اللہ حضرت امام جعفر صادق دی والدہ ماجدہ دا نام نسو پوچھو انہیں کنو نام نسو نگا حضرت سیدنا امام جعفر صادق شیخ امام جنہیں بھی نسبت نہ لوگ سردن فقہ جعفری آپ نے فرمایا والدنی ابو بکر مرت ہے حضرت صدیق اکبر میرے ڈبل ابا ہیں کیا فرمایا میرے ڈبل ابا ہیں شرم تے حیا کرو انہوں دے خلاف زبان کھلے دے ہوئے کیا فرمایا امام جعفر صادق کی میں آپ دی والدہ ماجدہ حضرت ام فروا یاد رکھو حضرت ام فروا ایک کون ہے صدیق اکبر دے ایک بیٹے حضرت محمد بن ابی بکر جی بے بیٹے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر ایک بیٹے دی بیٹی تے بے بیٹے دا بیٹا یعنی اڈو پوترا تے اڈو پوتری انہیں دی تھی شادی انہیں جو پیدا تھیا حضرت ام فروا دے نال نکاح کیتا شادی فرمائی امام محمد الباقر نے
امام محمد باقر نے محمد الباقر رضی اللہ تعالی عنہ نے شادی فرمائی ابو بکر صدیق دی جی پوتری دی دھی پوتری دی دھی دے نال تے ہن دے وچوں پیدا تھے حضرت امام جعفر صادق امام جعفر صادق امام جعفر صادق ہن یا جعفر صادق کو منن دا انکار کر دے جے کر مننے دا دعویٰ صحیح کرے دی تو صدیق اکبر کو مننا پوسی کیونکہ جعفر صادق فرمیدن ابو بکر صدیق میرا ڈبل ابا ہے سبحان اللہ سیدہ جنل بیمار تھے حضرت زہرہ بطول جی تو انہیں دی تیمارداری دے واسطے کیری خاتونن کچھ ہوئی نہ کروں انہیں دی تیمارداری دے واسطے انہیں دی دیکھ بھال دے واسطے خدمت دے واسطے یار غار دی بیوی ہے صدیق اکبر دی زوجہ ہم حضرت اسماء بنت امیس حضرت سیدہ زہرہ بطول نے فرمائے میں بڑی پریشان ہوں انہیں عرض کی تھے کیا پریشانی ہے انہیں کہا کہ میں چاہندیا میرا جنازہ کوئی نہ دیکھے ایسا پردہ ہوئے کہ کوئی دیکھ نہ سکے اندازہ ہی نہ کر سکے بی بی نے کیا حضرت اسماء بنت امیس نے میں بڑے بڑے واقعات بٹھو ہیں ایک ڈولی بڑے دن فلانے ملک پہ وہ میں کو نام دیئے آنکھوں تو میں بنا دے وہاں انہیں بناتے دکھاؤ لہذا انہیں کھجے نے چھڑیاں پٹوائیاں چار پائی دے اندر انہیں کو پوتا انہیں کو پوتے ان کو چدھاروں پردہ لاتا اتے پردہ سٹیا فرمایا سومتے دیکھو بی بی خوش تھی کیا انہیں کہ بالکل میری مرضی دے مطابق ہے وہ ہاں دشمن ہاں حق کھمن والا تے انہیں دی بیوی آخر دے اندر تیمار دار کے اللہ تعالیٰ اگر سمجھ عطا فرماوے تا عقیدہ ایو قرآن و سنت دا آل نبی اصحاب نبی ازل کنو ہیک بولو ازل کنو ہاں نبی ہیک تے ہے نبی ہیک تے حسن بھی ہیک ایو قرآن دا فیصلہ ہے ایو شیر خدا دا فیصلہ ہے ایو آل بیت رسول دا فیصلہ ہے بھائی حکم دی تعمیر کی کچھ یعنی ٹائم اوتے تو ٹھیک ہے لیکن میں پوچھتے اوتے یعنی ٹائم لاتے ویسے میں کہہ رہا تو کو جیل سٹوائے تو میں تو کو جیل کو کٹوائے بدعقیدی جیل کروں اللہ تعالیٰ سنی رکھے بولو وعدہ کرو سنی راسو سنی مرسو سنی جیسو سنی مرسو مولا علی نے فرمایا جیرا بندہ میرے ابو بکر و عمر کنو افضل آرسی میں کو 80 کوڑے مرے سے کتنے 80 کوڑے جلتہو حد المفتری جی جلتہو حد المفتری جیرا میں کو ابو بکر تے عمر کنو افضل آکسی میں کو 80 کوڑے افتراء والی قذف والی سزا دے سا کو 80 کوڑے مرے سا تے پہلے زمانے کوڑے کو مراد چھوٹی نہ ہو دیئی تھپڑ مارو او بھی کوڑا شمار تھیندا پتھر مار دیو او بھی کوڑا شمار تھیندا جوتی مار دیو او بھی کوڑا ہن میں کو کرنے سوکھا ترجمہ اے بندا ہے جیڑا مولا علی نے فرمایا جیڑا میں کو ابو بکر و عمر کنو وڈی شان والا اکھیسی سمجھی میں او نامراد کو کھلے مرے میرا ایمان ہے مولا علی دا فیصلہ کدی غلط نہیں تھی سکتا او کھلے لگ دے پے تے لوائے بھی اپنے ہاتھ وچ ہے ایسے پٹھے پہ ہوندے اپنے ہتھے نال ساری دنیا دیکھ دی ہے بیا کوئی مارے تا مقدمہ تھی ویسی کٹوائے اپنے ہتھے نال تاکہ مقدمہ نہ تھی سکے مار کرو بچن چاہندو تو شیر خدا دے سچے پکے غلام بن گئے وما علینا الا البلاغ